السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعر و سخن کی مجلس میں گفتگو ہوتی تو ذرا ثقیل ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے، آپ کے شعر و سخن کو برداشت کیا ہے آخر تک، اب آپ نے میری باتیں برداشت کرنی، جواز یہ ہے میری گفتگو کا۔ بات یہ ہے، آج کی اس مجلس میں آ کر بیٹھ کر مجھے بہت قلبی، فکری، روحانی مسرت ہوئی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں یہ ادبی ذوق ایسا پایا جاتا ہے۔ پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو یہ مٹی کی زرخیزی کی علامت نے سخنوران قوم یہاں دیکھ کر سن کر بہت خوش ہوئی۔ اقبال نے پھر ایک اور بات کہی تھی، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مجھے آج دیکھ کر یہ بڑی حیرت ہوئی ہے، یہاں جتنے لوگوں نے کلام پڑھا اس میں پروفیسر بھی تھے، طالب علم بھی تھے، شعراء بھی تھے، سب نے کلام مشینوں پہ پڑھا۔ میرے بچوں، میری درخواست کہ آپ اپنا کلام کاغذ پہ لکھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، کچھ لوگ تو مجھے جانتے ہیں، کچھ لوگ متعارف نہیں ہیں، میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں اپنا کہ میں نے ساری زندگی پچھلی 50 سالہ نصف صدی کام کیا ہے مخطوطات پر، قلمی کتابوں پر، ہینڈ ریٹن بکس پر۔ میں نے پاکستان کے 300 لائبریریز وزٹ کی ہیں، ان میں موجود فارسی مخطوطات کا یونین کیٹلاگ مرتب کیا ہے جو 14 والیوم میں چھپا ہوا ہے، فارسی میں پڑھا ہوا ہے، آپ سان پال دیکھ سکتے ہیں۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں لکھیا کہ لکھیا نہیں بھولدا، تریا بھول جاندا ہے، لکھیا نہیں بھولدا۔ تو کاغذ تے لکھیا ہوئے نا وہ بھولدا نہیں۔ میرا بیٹا میرے نال سی عمرے کہ تو مدینے جاندیاں خراب ہویا، ایندا ڈیڈ ہویا، جتنا ڈیٹا سی سب کچھ ختم۔ تو یہ کاغذ تے اگر لکھے ہوندے سارے وہ نمبر ساریاں چیزاں تو پھر وہ ضائع نہیں سنونیاں۔ تو میری درخواست آج دی اس بزم وچ یہ وے کہ کاغذ تے لکھیا کرو، وہ جیب وچ لیاندا اتنے کٹ کے پڑھ لیا، اور پھر انہوں اپنی کاپی لکھو، بیاض کر تیار کرو، یہ موبائلوں والی کوئی گل بات نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ آج مجلس جڑی سجائی گئی سی، یہ دسیا گیا سی کہ منور دہلوی اور عارف نعیم صاحب، مرزا عارف نعیم صاحب دی یاد وچ منعقد ہوئی ہے، لیکن پوری مجلس انہاں نہیں ہوئی۔ میری درخواست ہے اگر بارے گرانہ ہوئے تو ایک باری سورت فاتحہ قرآن شریف پڑھ کے انہاں ضرور اصال کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، غیر المغضوب جو کلام پر بخشش فرما، درجات بلند فرما، سارا سب دا مل کے بیٹھنا قبول کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ چلو جدی یاد وچ بزم آرائی ہوئی ہے، کچھ انہوں دی یاد ہو گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں شعر کی طرف۔ یہ خطہ جہاں بیٹھے ہیں یہ اس اعتبار سے بڑا زرخیز ہے، اس نے بڑے بڑے نام آور کا داور شاعر پیدا کیے ہیں۔ یہ کنجا ہمارے پڑوس میں ہے، یہاں پہ غنیمت کنجائی، مثنوی غنیمت بڑی معروف ہے۔ جا شریف کنجائی یہ تو ابھی ہمارے دور کے ہیں، روحی کنجائی بھی ہے، اور پھر صداقت کنجائی بہت بڑا نام آور بندہ ہوا ہے جی فارسی کے۔ اب ہمارے یہاں فارسی کا چلن نہیں رہا، آپ ذرا اس غنیمت کی مثنوی کا پہلا شعر دیکھیں، حمد کا شعر ہے۔ اس مثنوی میں اس نے 2 دوستوں کا قصہ نظم کیا ہے، ایک کا نام عزیز ہے اور ایک کا نام شاہد ہے۔ شاہد اور عزیز 2 دوستوں کا قصہ نظم کیا ہے، لیکن حمد کا جو شعر لکھا پہلا، اس میں ایک مصرے میں شاہد کا نام لایا ہے توحید میں، حمد میں، اور دوسرے میں عزیز، بنا میں شاہد نازک خیالاں۔ نازک خیالوں کا جو شاہد ہے میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، علیم بذات الصدور ہے نا ذات پاک۔ بنا میں شاہد نازک خیالاں، عزیز خاطر آشفتہ حالاں، جو شکستہ دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو پیار کرتا ہے، میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
پھر اس کے شعر کا یہ دیکھیں انداز، بگفتم قیمتش، میں نے اس سے پوچھا تمہاری قیمت کیا ہے؟ بگفتہ نگاہ، اس نے کہا ایک نگاہ۔ میں نے پوچھا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک نگاہ۔ اچھا، جب کسی سے چیز خریدتے ہیں دکان سے، پھر کہتے ہیں ذرا کٹ کر تھوڑا، ہیں جی کرانے ہیں نا، شاعر نے بھی کرایا ہے۔ بگفتم کم ترک، نہیں بگفتم قیمتش، گفتہ نگاہ ہے، بگفتم کم ترک، میں نے کہا تھوڑی کم کرو، گفتہ کے گاہ ہے، چلو کدی کدی صحیح، اور لطافت نگاہ کا نون گرایا ہے اور گاہے۔ تو میں نے اس طرح کے شاعر ہوئے ہیں۔ پھر صداقت کنجائی نے تو اور بہت کچھ کمال کیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب تھا یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ ابھی میرے بیٹے نے ایم فل کیا ہے گجرات یونیورسٹی سے، تو موضوع تھا حضرت نوشہ گنج بخش کے پنجابی کلام میں قرآنی مضامین۔ تو سارا کلام ہی ایسا جیسے ان دی لائٹ آف قرآن لکھا گیا ہے، لیکن ہم پڑھیں تو پھر ہے نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ خیر، چونکہ روایت یہاں یہ ہو گئی، مشاعرے کا روش ادھر ڈھل گئی کہ پہلے نعت، تو میں اپنی نعت نہیں پڑھوں گا، کسی بہتر کی پڑھتا ہوں، اپنے سے بہتر کی۔ اور وہ نا چند اشعار میں ہیں مجھے حافظے میں جو یاد ہیں، وہ آپ کی ذوق طبع کی نظر ہیں۔ اور یہ کلام ہے خواجہ دل محمد کا، جو ریاضی کا ماہر تھا۔ علامہ اقبال اس مجلس میں موجود تھے، انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں یہ نظم پڑھی گئی۔ اور دیکھیں کہ ایک ایک شعر جب وہ پڑھتے تو جب اگلے کہتے اور اگلا شعر عطا ہو تو کہتے اتنے پیسے جمع کرو، اور پتہ نہیں 1 لاکھ فنڈ کٹھا 1.5 لاکھ اکٹھا کر دیا انجمن حمایت اسلام کے جلسے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں ہے عزم آج حلیہ سرور رقم کروں، میرا ارادہ آج حضور کا حلیہ شریف کو پانی پاؤں، ہے عزم آج حلیہ سرور رقم کروں، یعنی ضیاء نور کو میں مرتسم کروں۔ مشکل کام ہے نور کو لکھنا، یعنی ضیاء نور کو میں مرتسم کروں۔ اچھا، تو یہ کرنے کے لیے، اب لکھنے کے لیے قلم کاغذ چاہیے ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کاغذ پہ لکھا کریں، تو وہ قلم کاغذ اکٹھے کرتا ہے کہ کیسے قلم کون سا ہو، کاغذ کیسا ہو۔ صرف یہ آپ کو دکھانا ہے کہ اولیاء سرور لکھنے کے لیے اس نے قلم اور کاغذ کیا اکٹھا کیا۔ بہشت میں ایک درخت ہے جس کو طوبہ کہتے ہیں، طوبہ سے شاخ نو کوئی لے کر قلم کروں، طوبہ سے شاخ نو کوئی لے کر قلم کروں، کتگیر ماہ نو سے قلم 2 دم کروں۔ اب جو کلمے بناتے رہے ہیں یہ کچھ پرانے لوگ، یہ جانتے ہیں قلم گھڑ کے تو پھر اس کو ایسے ٹکر گا، تو وہ کمر کی نوک سے اس کو 2 کرنا چاہتا ہے۔ طوبہ سے شاخ نو کوئی لے کر قلم کروں، کتگیر ماہ نو سے قلم 2 دم کروں۔ اچھا جی، قلم ہو گیا۔ اب دوات، بہرے دوات غبغبے روئے ہنسی ملے، بہرے دوات غبغبے روئے ہنسی ملے، غلماں کے خط سے صوف مجھے عنبری ملے، غلماں کے خط سے صوف مجھے عنبری ملے۔ اور بحر مداد سیاہی کے لیے، بحر مداد مردمکے حور عین ملے، حور کی آنکھ کی دھیری، یہ جو کالی سیاہی ہے پتلی، وہ سیاہی کے طور ملے۔ بحر مداد سیاہی کے لیے مردمکے حور عین ملے، اور آب حیات خضر سے لوں گر کہیں ملے، اس میں پانی ڈالنا۔ جن لوگوں نے دواتیں بنائی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں یہ کیسے دوات بن رہی۔ اچھا جی، دوات ہو گئی۔ اب حیرت میں ہوں کہ کاغذ پرزر کدھر سے لوں، حیرت میں ہوں کہ کاغذ پرزر کدھر سے لوں، یعنی طلا تو نیر روشن گوہر سے لوں، کیوں فرد سین چادر نور کمر سے لوں، کرتاس عید فطر کی نوری سحر سے لوں۔ اب وہ سٹیمپ بھی چاہیے، کاغذ جو ایسا نہیں، کونے پہ اس کے مہر کی صورت بھی چاہیے، کونے وہ جو کاغذ لیا ہے نا، اب کونے پہ اس کے مہر کی صورت بھی چاہیے، ہاں نشان مہر نبوت بھی چاہیے۔ اب کاغذ ہو گیا، اب وہ ایک ایک چیز لکھتا جاتا ہے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ کیا دیکھیں کیا صنعت تجنیس بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ سارے شاعر کبھی بیٹھے تو ہمیں ان کو بتائیں شاعری کی صنعتیں بھی، تجنیس کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا آبرو ہلال کی، کیا آبرو ہلال کی، ابرو کے روبرو،
کیا ابرو ہلال کی، ابرو کے روبرو، ابرو تھے دست حق سے بنے ان کے منہ بمو، بال بال اللہ کے ہاتھ سے بنا، ابرو تھے دست حق سے بنے ان کے منہ بمو، آنکھیں وہ جن سے آنکھ چرائیں غزال بھی، آنکھیں وہ جن سے آنکھ چرانا محاورہ ہے، آنکھیں وہ جن سے آنکھ چرائیں غزال بھی، آئیں نہ جن کے سامنے ماضی بھی حال بھی، صد جلوہ جلال بھی ان میں جمال بھی۔ اس طرح رخ ہے کہ ہے ظہور سحر گاہ عید کا، یعنی ورق کھلا ہے مجید کا۔ آخری اس کا میں ایک جو سایہ ایک ہے حضور کے جس میں سایہ نہیں تھا، تو وہ سایہ کدھر گیا؟ روز ازل کو لٹ گیا سایہ کا مال بھی، روز ازل کو لٹ گیا سایہ کا مال بھی، کچھ لے گئے فرشتے پے اکتحال بھی، اکتحال کہتے ہیں سرما ڈالنے کے لیے، سایہ لے گئے فرشتے سنو بھی، یار باقی رہا جو سایہ قیامت کے واسطے، سایہ کرے گا جو سارے امت کے واسطے۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک درمیان میں ایک واقعہ چھوٹا سا پچھلے دنوں ہوا ہے، اس کو آپ لطیفہ سمجھیں گے۔ مجھے آج جس نے نجف کا ذکر کیا ہے نا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ فون پہ مجھے ایک بندے نے ایک سوال کیا، اور وہ بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے، ایجوکیشنسٹ ہے جناب، اور مجھے وہ کہتا ہے کہ میرا بھتیجا جا رہا ہے لندن، تو میں نے اس کو اقبال کا ایک شعر سنایا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو کہتا ہے میرے بھتیجے نے پوچھا ہے چلو مدینہ تو سمجھ آتی ہے، نجف کیا ہے؟ اب وہ پروفیسر پوچھ رہا ہے جی میں اس کو کیا بتاؤں نجف کیا ہے؟ کیا یہ پیٹنے کا مقام نہیں ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نجف کیا؟ وہ اتنا بڑا پروفیسر اور ہے بھی اسلامیات کا، میں اس کا نام اس لیے لیتا کہ پردہ رہ جائے۔ تو پھر میں نے خیر اس کو بتایا، اچھا جب بتا دیا کہ نجف کا یہ مطلب ہے، تو کہتا ہے پھر اشرف کیا ہوا؟ نجف اشرف کہتے ہیں نا ہم۔ یہ ہماری اب ذہنی سطح ہو گئی ہے، بڑی افسوس کی بات۔ لیکن یہاں آ کے مجھے خوشی ہوئی، میرے نوجوان بچوں نے بڑے اچھا کلام پڑھا، اچھا کلام سنایا۔ ایک پنجابی والے بچے نے تو بہت اچھا حاصل مشاعرہ شعر کہہ دیا ہے کہ جس میں دل میں پروردگار کا نور ہو پھر وہ روشن ہوتا ہے۔ تو ہماری جو علت غائی ہے، مقصد حقیقی ہے زندگی کی، وہ یہی ہے کہ ہمارے من میں وہ نور جو ہے وہ چمکے۔ جی تو خیر اب میں کیا آپ کو اور سناؤں، میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، دوبارہ کبھی زندگی رہی آپ نے بلایا تو آئیں گے، اپنا بھی کلام سنائیں گے۔ میں دراصل اپنا جو لکھتا تھا کبھی کسی زمانے میں، وہ آج سے 40 سال پہلے لکھا جو کوئی لکھا، اس کے بعد میں تحقیق کی طرف آیا تو پھر میں ریسرچ پہ ہی زیادہ لگا رہا، اور پھر میری کوئی 40 کتابیں فارسی میں چھپی ہیں، ریسرچ ورک جو ہے۔ ہاں جی، تو لیکن یہ ہے کہ اسی طرح بزم سجائیں، بلائیں، بیٹھیں، اور یہ سارے نوجوان بچے، میں دور نہیں ہوں، سانت پال شریف آپ کے قریب ہی ہے، کسی وقت بھی آپ فون کر کے آئیں، بیٹھیں۔ ہماری لائبریری بھی ہے بہت کافی ضخیم، آپ لائبریری دیکھیں، اس میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس علاقے میں بھی ہم نے کام کروایا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے شعراء، منڈی بہاؤالدین کے جتنے شعراء ہیں ان پہ بھی ایم فل کا تھیسس لکھوایا ہے، علماء پہ لکھوایا ہے، اور کافی کام اس طرح بھی ہوا ہے۔ ٹھٹا عالیہ سے میری بڑی نیاز مندی ہے، اور یہ پرانی ہے، قدیم۔ آپ کے لیے یہ عجیب بات آپ کو شاید خوش آئند ہوگی کہ میرا زندگی کا سفر 9th کلاس ٹھٹا عالیہ سے شروع ہوا۔ میرے والد صاحب مجھے ٹھٹا عالیہ چھوڑ گئے، ان کے دوست تھے میاں امین صابری، ان کے گھر، اور جکالیاں مجھے داخل کرایا گیا۔ تو وہ پھر میں 2-3 مہینے ہی پڑھا، پھر میں واپس چلا گیا۔ لیکن ٹھٹا عالیہ سے وہ جو رغبت ہے، نسبت ہے، ہم بابے کے محلے پہ آتے ہیں، ظہور صابری کے یہاں بیٹھتے ہیں، محفل سے جاتے ہیں۔ تو آج نذیر شیراز جی آپ بھی، ہاں میں بھی وہاں موجود تھا، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حکم بہشت۔ خیر، تو اللہ پاک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ جاتے جاتے میاں محمد بخش ہمارے پنجابی کے بڑے قداور شاعر ہیں، ان کے 2 شعروں کا سہارا لیتے ہیں،
وہ دعا ہو جائے گی، اور مشاعرے کی جو ہے دعا وہ بھی شعروں میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور وہ یہ ہے، میں دعا کرتا ہوں، وہ شعر پڑھتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے گا کہ مولا۔ اچھا اس میں نا یہ بھی پاڑیاں والی، ہمارا گھر، ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہے۔ اس کو آپ اس طرح اپنے گھر کو اس طرح کہہ لیں کہ مولا بہار دیویں اس باغے کدی خزانہ پکھا پھل کھاوے، اور دعا ویکھو بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دے روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔